ملک ریاض صاحب اب اگین پولیٹیکل ہے سب معاملہ. نیب جیسے وہ کہتے رہے ہیں, یہ پی ڈی ایم جماعتیں کہتی رہیں کہ نیب تو ہونی نہیں چاہیے, ملک اور نیب اکٹھے چل نہیں سکتے. نیب پہ اب جو بھی چلا رہا ہے نیب کو سب کو پتہ ہے کون چلا رہا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز نیب میں جس طرح سے چل رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے. لیکن خدا کا خوف کریں یار, صرف یہ کہ اس بندے نے گواہی نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں پتا ملک ریاض صاحب کتنے اچھے یا کتنے برے آدمی ہوں گے, لیکن نیب لوگوں کو یہ کہے اور ٹی ویوں پہ چل رہا ہو اور پھر اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کرے کہ دبئی جو لے کے گیا نا وہ منی لانڈرنگ کنسیڈر ہوگی اگر آپ نے وہاں بیریا ٹاؤن کے اندر پلاٹ خرید لیا. کمال لوگ ہیں. دیکھیے ملک ریاض صاحب جو ہے نا, یہ آج جتنی اچھی ہم سوسائٹیوں میں رہتے ہیں, اگر اس کا صحرا کسی ایک آدمی کا سر بنتا ہے تو اس کا نام ہے ملک ریاض. ڈی ایچ اے بھی ہے سر. ڈی ایچ اے ملک ریاض صاحب نے بحریہ ٹاؤن کا کانسیپٹ دیا. ڈی ایچ اے پہلے بڑا چھوٹا سا ہوا کرتا تھا, یہ بعد میں ڈی ایچ اے بڑا ہوا. ملک ریاض از دا ون پرسن جس نے خوبصورت اور افورڈیبل لیونگ کا تصور پاکستان میں. خالی 96 کے بعد 98 99 میں انہوں نے صورت حال دی. خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں ایڈ کر دوں تاکہ آپ اس پہ بھی تبصرہ کر لیں. خان صاحب نے آج جیل میں کہا ہے کہ ملک صاحب نے جو سٹیٹمنٹ صحافیوں نے بتایا نا کہ 30-35 سال سے جو کچھ ہے وہ میرے پاس ریکارڈڈ صورت میں, تو خان صاحب نے کہا احسان کریں بتائیں سب کو کہ کون کون ہے جس نے آپ سے پیسے لیے. اصل نقطہ یہ ہے جی. اچھا اس کے بعد دوسری بات, میری دلچسپی کا معاملہ یہ, لیکن حبیب صاحب چونکہ ملک ریاض صاحب جو ہے بیک گراؤنڈ, ملک ریاض صاحب ایک بہت ایمبیشس بزنس مین ہے اور بزنس مین کو ہونا ہی ایسا چاہیے. ان کی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان جگہوں پر پیر رکھ لیتے ہیں یا ان معاملات میں دخیل ہو جاتے ہیں جو ان کے نہیں ہیں, اور وہ ہیں پالیٹکس کے. جب آپ پولیٹیکل معاملات میں دخیل ہوں گے تو پھر آپ کے اوپر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ایک نہ ایک سیاسی بوجھ آ جائے گا. ایک نہ ایک سیاسی جو ہے وہ توق جو ہے وہ آپ تو خیر سر نیب کی بات کر رہے ہیں. مجھے آپ سے خالی ایسی بات یہ جہاں آپ نے کنکلوڈ کیا, اس سے جڑا ایک سوال, وہ کون سا دور تھا جب ملک ریاض صاحب اس سیاسی دباؤ یا سیاسی عمل کا حصہ بامر مجبوری یا بامر مجبوری نہیں, ملک صاحب کو شوق تھا ایسا رہے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہر دور میں رہے. ان کا خیال یہ تھا ملک صاحب کا کہ میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان بھی معاملات پیچ اپ کرا سکتا ہوں. ان کا خیال ہوتا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور اس کے درمیان بھی معاملات پیچ اپ کرا سکتا ہوں. یہ محض وہ کام شوق سے کرتے تھے. جب آپ شوق سے کام کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی تو اس کا وبال بھی آئے گا. ٹھیک ہے, ملک صاحب کا شوق تو رہا ہے, اور ملک صاحب کے اچھا پھر اس سلسلے میں ملک صاحب نے صحافت میں بھی بڑے ماشاءاللہ لوگوں کے سر پہ سر جی کنگ میکر بننے کا شوق اگر ایسے پیسے والے کو کسی ہوگا تو کسے ہوگا. اچھا پاکستان کے بیشتر پیسے والوں کا یہ مسئلہ ہے کنگ میکر کہ نہیں, ان کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کو سمجھ یہ آ جاتی ہے کہ جب میرے پاس اگر پیسے آ گئے نا تو ہوں میں ملک بھی ٹھیک کر لاں گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ مسئلہ یہ دنیا اب اس کی وجہ ہے کہ ہم سب کی ٹریننگ چونکہ ایک نظریاتی ماحول میں ہوئی ہے, تو ہم جتنے بھی میں نے اکثر دیکھا, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, میں اور حبیب صاحب کئی وزراء اعظم کی خدمت میں ایسی نشستوں میں موجود تھے جہاں میڈیا آنرز اور بزنس مین موجود ہوتے تھے جو وزیر اعظم پاکستان کو کہا کرتے تھے کہ میں تانوں دسنا کہ ملک ٹھیک ہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ملک ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا, اس سے پہلے آپ کو سیاست بھی سمجھ آنی چاہیے, سیاست کرنا بھی آنا چاہیے. اب ملک ریاض صاحب کا جو طرز عمل تھا وہ ایک اچھے بزنس مین والا طرز عمل تھا. وہ یہ تھا کہ صدر زرداری نے کہا ہے تو فون جتنے کہو گے پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے, غریباں سے روٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. اچھا دس از ہاؤ بزنس نیکی ہے کئی لوگوں, اچھا بڑے لوگوں کا علاج فری کر دیتے ہیں. لوگ ایسے ہی چلتے, دنیا بزنس ایسے ہی چلتا ہے. ایسا ہی ہونا دوسروں کو چاہ کی رہے ہو. نہیں سر, ویئر اٹس ناٹ ڈیو ڈونٹ گیو اٹ ٹو دا ڈیول. معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ بلاول ہاؤس یہاں پہ 11 ارب کا, اور پھر یار اسے چھوڑو, آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, سب کچھ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں اتنے اسکروپلس آدمی نہیں ہے ہمارے ساتھ. اس سے آگے میں تو نیب کے رول پہ کون ولی اور کون چور ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں. اچھا اس سے آگے چلیں. مسئلہ ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں ان سے. ملک صاحب نے گواہی, او بھائی ادھر آئے نا, ملک صاحب نے کہا, ملک صاحب کو کہا گیا اے کرو, ملک صاحب نے کہا یس. ملک صاحب کو کہا گیا وہ کرو, ملک صاحب نے کہا یس. ملک صاحب تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, آٹھواں, 20واں سارے کام کر لیے. 21ویں آپ کہتے میں نہیں کرتا. عادت ہی بنا لی ہے تم نے. اچھا اب وہ جو 21واں آدمی 21واں کام نہیں کرنا تو بھائی اس میں غصہ نہیں آنا. اچھا ایک بات,
اچھا لیکن جب آپ ایک آدمی نے منع کر دیا آپ کو کہ یہ کام نہیں کرنا, جی تو بھائی سمپل سی بات ہے, اگین جو وہ بزنس مین ہے, آپ سب نے ان سے بڑے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں, سب سے کم عمران خان نے تو زیرو فائدہ اٹھایا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تو عمران خان کے خلاف گواہی دے, تو بھائی وہ بزنس مین ہے, اس سے اتنا ہی اس کے کندھوں پہ بوجھ ڈالے جتنا وہ سہار سکے. نمبر 2, جیسا میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے انویسٹرز کا, پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کر کے کامیاب ہونے کا ٹریڈ مارک جس چیز کا پاکستان میں کہا جا سکتا ہے وہ ملک ریاض ہے. جب ملک ریاض کو پاکستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے, اس کے بعد آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ پاکستان میں کوئی دوسرا بھی آ کے بزنس کرے گا. یہ سب سے بڑا نمبر سائیڈ 2, افیکٹ ہے. یہ جو نیب نے حرکت کی ہے اور اس میں آپ دوسرے ملک میں شروع ہونے والے پروجیکٹ کے بارے میں آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں؟ اپنے دوست ملک کے, اور اب وہ آپ کا دوست ملک ہے, اور اس سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. مطلب آپ کیا ہیں؟ آپ کو کچھ خیال بھی ہے یا نہیں؟ بحریہ ٹاؤن کی ذمہ داری نہ حکومت کو لینی چاہیے نہ حکومت کو اس کا خلاف جانا چاہیے. بھائی ایک پاکستانی کا بزنس ہے وہاں پہ, اور اگر پاکستانی کا یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے تو اچھا یار اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں, اس کو آگے بعد میں سیٹل کر لیں گے. لیکن بحریہ ٹاؤن کو دنیا پاکستان کی وجہ سے جانتی ہے,